سونیا کمرے سے باہر چلی گئی اور میں نے زینت کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میری طبیعت نہ خراب ہو جائے، آج تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا نہیں، بس ایسے پیار کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، رات بھی تو پیار سے کام شروع ہوا، اور بولی آج بھی بہت مشکل ہے کہ نعمت آ سکے، پھر بھی اسے کال کر لینا اور آج رات بھی آپ ادھر رہنا۔ میں نے پوچھا کیا کھلاؤ گی؟ ہنستے ہوئے بولی دیسی مرغی، وہ بھی کچی۔ ہم باتیں کرتے رہے اور سونیا کمرے میں آ گئی۔ اس نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اس سوٹ میں وہ ماڈرن اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بال خشک کرتے ہوئے پوچھا، زینت چائے بنا لوں؟ زینت بولی، پہلے صاحب کو دودھ گرم کر دو اور ایک پراٹھا بنا دو، پھر چائے بنا لینا۔ سونیا نے پہلی بار مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ چائے نہیں پیتے؟ زینت بولی، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ خالص دودھ کا پلا ہے۔ سونیا نے مسکرا کے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے چادر لپیٹی اور ایک کھڑی چرپائی پر پھیلے اپنے سوٹ کو ہاتھ لگایا۔ وہ ابھی تک گیلا تھا۔ میں نے پینٹ شرٹ اٹھائی اور نلکے والی کوٹڑی میں چلا گیا۔ میں نے ناشتہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ پھر سے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ زینت بولی، میں نے کہا نا، بارش آج بھی نہیں رکتی۔ ناشتے کے بعد میں نے نعمت کا نمبر ڈائل کر لیا۔ نعمت بولا، صاحب بہت بارش ہے یہاں، گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے یہاں کی صورتحال بتائی۔ نعمت بولا، میں بھی یہاں سے کم 2 دن تو نہیں نکل سکتا، اور آپ بھی گزارا کرو، جہاں آپ کی گاڑی ٹھہری ہے وہ تو پورا ہفتہ نہیں نکلے گی۔ میں نے نعمت سے کچھ باتیں کر کے کال بند کر دی، جس کے فوراً بعد شاکرہ کی کال آ گئی۔ پوچھا کہاں ہو؟ میں نے پوری تفصیل بتا دی کہ گاڑی وہاں زمینوں میں کھڑی ہے اور میں نعمت کے پاس ہوں۔ بولی، پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ بیل گاڑی منگوا کے نکلتا ہوں اور گاڑی کسی ٹریکٹر سے کھنچوا کر مین روڈ پر لے جاتا ہوں۔ بولی، اگر اتنی تکلیف اور ٹینشن لینے کی بجائے نعمت کے پاس رک جاؤ تو کیا مصیبت پڑ جائے گی؟ تم گر جاؤ یا چوٹ آ جائے تو پھر؟ میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں۔ میں نے کال منقطع کر دی۔ زینت بولی، خیر تو ہے؟ ٹریکٹر، بیل گاڑی، ادھر رہو پورا ہفتہ۔ میں نے کہا آپ بیمار ہو اور سونیا پتہ نہیں کیسی مہمان نوازی کرتی ہے۔ سونیا نے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا۔ زینت بولی، اب تک کوئی کمی دی آپ کو سونی نے؟ نہیں، اب تک تو نہیں دی، لیکن وہ خود بولے گی تو رہ جاؤں گا۔ زینت بولی، سونی ابھی منا لے گی آپ کو؟ وہ مسکراتی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ کل سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے گرمی کے اس موسم میں اب تھوڑی سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے پانی مانگا تو سونیا فٹ سے گلاس بھر کے آ گئی تھی۔ میں نے پانی پی کر سونی کو اپنے پاس کھینچ لیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ زینت اپنی چرپائی پر لیٹ گئی تھی۔ بولی، صاحب میری بھابھی سے تعاون کر لیا کریں، میرا بھائی غریب ہے اور اس کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے اپنا بٹوا اٹھا کر 5000 کا نوٹ سونیا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بولی، نہیں آپ رکھیں، یہ ایسے مذاق کر رہی ہے۔ میں نے اصرار کیا تو بولی، نہیں بس آپ نے پہلے بھی بہت دیے ہیں۔ میں نے کہا جو پہلے دیے اس کا بدلہ رات مل گیا، اور اس کا آج رات دے دینا۔ اس نے مسکرا کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے نوٹ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ لڑکیوں کا یہ جیب پورے بندے کو کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو آپ زینت کو بتا دیا کرو، میں کوئی طریقہ بنا لوں گا۔ زینت اپنی چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور ہم اس سے کچھ فاصلے پر پیار اور باتیں کرتے باہر ہونے والی بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ سونی کھانا بنانے کے لیے اٹھ گئی اور میں موبائل پر مختلف لوگوں سے بات کرتا رہا۔ شام کے فوراً بعد زینت نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا، آپ کھا لو سونیا، اور میں دیر سے کھائیں گے۔ سونیا نے زینت کے آگے سے برتن اٹھائے اور اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو زینت بولی، میری چرپائی بھی اپنے قریب کر لو۔ رات 11 بجے کے قریب میں سونیا کی کھڑکی پینٹ کر رہا تھا۔ زینت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے بولی، سونی کو میرے جتنا موٹا کر کے یہاں سے جانا۔ ہم نہانے اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔
اگلے روز بارش رک چکی تھی اور 4 بجے سورج نے آنکھ نکال لی تھی۔ میں نے نعمت کو کال کر کے پوچھا، بس آج نہیں نکل سکتا، صبح جیسے بھی ہوگا آ جاؤں گا۔ زینت ساتھ والی چھوٹی کوٹڑی میں کچھ سامان دیکھ رہی تھی۔ سونی میرے پاس آ کر خاموش بیٹھ گئی، پھر بولی، آپ آج نہیں جاؤ، بس صبح چلے جانا۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اگلی صبح مجھے سونیا نے چادر دے دی کہ یہ لپیٹ کر باتھ روم جاؤ، میں کپڑے استری کر کے ادھر دیتی ہوں آپ کو۔ زینت نے مسکرا کر مجھے آنکھ مار دی۔ ٹریکٹر نے 2 گھنٹے کی ٹینشن کے بعد مجھے گاڑی سمیت مین روڈ پر پہنچا دیا۔ نعمت اسی ٹریکٹر پر بیٹھ کر واپس گھر چلا گیا تھا اور میں نے صاف ستھرے دھلے ہوئے روڈ پر گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر فل آواز میں عیسیٰ ہیلوی کا گانا چلا دیا۔ کوئی ڈھولے کو سمجھاوے تے اج دی رات ٹک پوے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ اسی رات سے دوبارہ شروع ہو گیا تھا اور میں تقریباً گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ سائقہ کا رزلٹ آ چکا تھا اور سائقہ کے ساتھ مہوش بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ سائقہ کی امی روزانہ ہی کال کرتی تھی اور وہ لوگ سائقہ کے ساتھ مہوش کے داخلے کے بھی خواہاں تھے۔ میرے ایک دوست کی وائف اسی کالج کی پرنسپل تھی جن سے میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی اور داخلہ لینے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ ساتھ میں نے اس کالج سے تقریباً 2 فرلانگ دور ایک پرائیویٹ گرلز ہاسٹل تھا اور شہر میں گرلز کے لیے مختص یہ واحد ہاسٹل تھا۔ بارش کا سلسلہ رکنے کے بعد میں نے پہلی فرصت میں اس گرلز ہاسٹل کا رخ کیا اور ایک روم بک کرا لیا۔ اس ہاسٹل میں ہر روم 4 بیڈ پر مشتمل تھا۔ میں 2 بیڈ بھی بک کرا سکتا تھا لیکن میں نے یہ روم مکمل بک کروا لیا تھا۔ سائقہ کو شادی سے واپس گئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا اور وہ داخلے سے زیادہ مجھ سے ملنے کو بے قرار تھی، اور سچی بات کہ میں اس سے کہیں زیادہ بے چین تھا، لیکن ملاقات کے مواقع دستیاب نہیں تھے اور مجھے اس کے ساتھ خوشی بھی تھی کہ سائقہ اب میرے قریب آ رہی تھی اور ملنے کے فل ٹائم واقع موجود تھے۔ کالج کے داخلے شروع ہو گئے تھے اور میں نے سائقہ کی امی کو ان کی مکمل تیاری کے ساتھ اگلے روز آنے کا کہہ دیا۔ وہ اگلے روز شام سے قبل میرے گھر میں آ گئے تھے۔ سائقہ کی امی کے ساتھ سائقہ، مہوش اور مہوش کی امی بھی آ گئی تھیں۔ شام کے بعد شاکرہ کھانا تیار کرنے لگی اور میں ان چاروں کو گرلز ہاسٹل لے کر چلا گیا۔ میں ہاسٹل سے باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا جبکہ یہ چاروں ہاسٹل میں چلے گئے۔ ان کے میرے گھر آنے کے بعد سے اب تک سائقہ سے میری زیادہ تر باتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہو رہی تھیں۔ واپسی پر سائقہ کی امی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی کہا، بھائی یہاں کا نظام تو بہت بہتر ہے۔ پیچھے بیٹھی مہوش کی امی بھی بہت مطمئن تھی اور ان دونوں کی میری ساتھ ہونے والی گفتگو سے پیچھے بیٹھی سائقہ اور مہوش بہت خوش تھیں۔ مہوش کی امی، اب بات یہ ہے کہ ان کا دل بھی یہاں لگ جائے اور پڑھائی پر توجہ دیں۔ سائقہ بولی، میرا تو پہلے سے دل لگا ہوا ہے، مہوش کا دل بھی لگ جائے گا۔ میں سائقہ کی میٹھی گفتگو کو انجوائے کرتا مسکرا کر گاڑی اس رش میں آگے بڑھا رہا تھا۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ کھانے کے بعد شاکرہ نے ان دونوں کی کلاس لی کہ شہر میں کیسے رہنا ہے۔